دیں آپ کو کہہ دو ذرا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ایڈوانس ہی کہہ دو. عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے. سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. عمر سے محبت ہو جائے, اس کے نام سے محبت ہو جائے, یہ بڑی بات ہے. ہیں جی, یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے کاموں سے پیار ہو جائے, اس کے نام سے پیار ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے. عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے, عمر کے کام کی مدحت میں جاں قربان ہو جائے. عمر کے کام کی مدحت میں جاں قربان ہو جائے, عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے. وہ چلے دریا تھمے دھرتی ہوا پیغام پہنچائے, چلے دریا تھمے دھرتی ہوا پیغام پہنچائے. کسی لمحے عمر تیرا اگر فرمان ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دریا مان رہے ہیں, کانپتی ہوئی زمین مان رہی ہے اور ہوا مان رہے ہیں. شاعر نے 3 معجزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی طرف اشارہ کیا ہے. صحابہ کی کرامت ہوا کرتی ہے. پہلی کرامت یہ ہے دریائے نیل. اللہ اکبر ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مصر فتح کیا, گورنر مصر ہیں, خط لکھتے ہیں امیر المؤمنین. دریائے نیل کی یہ پرانی روایت ہے, سال کے بعد ایک خوبصورت بچی کو دلہن بنا کر جب تک دریائے نیل کی موجوں کے سپرد نہ کیا جائے دریا چلتا نہیں ہے. اب اسلام آ گیا ہے, اب یہ علاقہ اسلام کے زیر نگیں ہو گیا ہے. کیا جاہلیت کی اس رسم کو باقی رکھنا ہے یا توڑنا ہے؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رکے کی پشت کے اوپر دریائے نیل کو براہ راست حکم لکھا. سب کہہ دو سبحان اللہ. لکھا کیا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے خط ہے اور حکم دیا دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلنا ہمیں تیری ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دو. تماش بینوں نے کہا عمر کا حکم دریا کیسے مانے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن گورنر کو حکم تھا رکا لے کر آئے دریائے نیل میں, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی دریا کے بیچ میں رکا پھینک کر بھاگنا ہے, کھڑے نہیں ہونا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. آپ کا حکم پورا کیا گیا. جب دریا میں رکا پھینکا دنیا حیران ہو گئی. وہ جو دریائے نیل رکا ہوا تھا فوراً چل پڑا, اور جو رکا پھینکنے والا تھا نکلنے تک پاؤں اس کے پانی کے اندر بھیگ گئے. اور حضرت عمر کے حکم سے پھر اس دن سے چلا اور آج کے دن تک بھی چل رہا ہے. سب کہہ دو نا سبحان اللہ. دوسرا حکم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مدینہ میں زلزلہ آ گیا. سیدنا فاروق اعظم نے پاؤں زمین کے اوپر مارا اور فرماتے ہیں کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ جب میں نے انصاف کیا ہے تو کانپتی کیوں ہے؟ فوراً زلزلہ رک گیا, کانپتی ہوئی زمین رک گئی. جس زمین پہ انصاف ہوگا زلزلے نہیں آئیں گے, اور جس زمین پہ ظلم ہوگا نا انصافی ہوگی وہاں آفتیں آئیں گی, وہاں وبائیں آئیں گی, کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور جو چیز ہمارے پاؤں کے نیچے ہے وہ بھی کانپنے لگی ہے. سیدنا فاروق اعظم کا تیسرا حکم یا ساریت الجبل. آپ کھڑے ہیں ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ایک دم فرما
फरमाते हैं या सारियत अल जबल, ए सारिया पहाड़ की खबर लो। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लश्कर के अमीर हैं, जंग के लिए रवाना हैं और दुश्मन पहाड़ की ओट में छुपा हुआ है। हज़रत सारिया फरमाते हैं एकदम सैयदना फ़ारूक आज़म की आवाज़ अफलाक के अंदर गूंजती है। हम हैरान हो गए कि 4000 मील का फासला है बीच में मदीना के साथ, और उमर की आवाज़ यहाँ कहाँ आ गई। सैयदना फ़ारूक आज़म की आवाज़ गूंज रही है या सारियत अल जबल, ए सारिया पहाड़ की खबर लो। फरमाते हैं मैंने जब आगे देखा मुझे दुश्मन छुपा हुआ नजर आया, हमने पीछे से हमला किया, दुश्मन कैद हो गया, अल्लाह ने हमें फतह अता फरमा दी। सब कह दो सुभान अल्लाह। उमर के नाम से उल्फत मेरा विजदान हो, चले दरिया थमे धरती हवा पैगाम पहुँचाए। सब कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। चले दरिया थमे धरती हवा पैगाम पहुँचाए, किसी लम्हे उमर तेरा अगर फरमान हो जाए, किसी लम्हे उमर तेरा अगर फरमान हो जाए, उमर के नाम से उल्फत मेरा विजदान। सब कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। उमर की अज़मतें बतलाऊं क्या इतना कहूँगा बस, उमर की अज़मतें बतलाऊं क्या इतना कहूँगा बस, उमर लब अपने खोले तो उधर कुरआन हो जाए। ये हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तकरीबन कुरान करीम में 22 के करीब मकामात ऐसे हैं कि फ़र्श पर उमर ने राय दी, अर्श बरी से कुरान बन के आ गया। सब कह दो सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि उनकी राय वही आसमानी से मिल गई, जो ऊपर से वही आना थी, नीचे से सैयदना फ़ारूक आज़म ने पहले ही वो राय दे दी। कह दो सुभान। जैसे बारिश आना हो तो नीचे से कोई कह दे कि आज लगता है बारिश होगी, हैं जी, तो ये मतलब नहीं कि इसके कहने से होगी, बारिश ने तो आना ही आना है, मगर इसका जो यकीन है, हाँ, इसका जो गुमान है वो अल्लाह के उस हुक्म के साथ मिल गया है। समझ आई ना बात। तो सैयदना फ़ारूक आज़म की राय अर्श बरी से जो आने वाला हुक्म है उसके साथ में, हुक्म तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आना है, लेकिन हुक्म आने से पहले उमर की ज़ुबान पे वो हक जारी हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। उमर के नाम से उल्फत मेरा विजदान हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहो माशाअल्लाह। उमर की अज़मतें बतलाऊं क्या इतना कहूँगा बस, उमर लब अपने खोले तो, उमर लब अपने खोले तो उधर कुरआन हो जाए। उमर के नाम से उल्फत मेरा विजदान हो जाए। सब कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। अभी तक अहले बातिल पर उमर का रोब तारी है। क्यों जी, बातिल पर उमर का रोब तारी है या नहीं? हैं जी, तारी है या नहीं उमर का रोब? आज भी उमर के नाम से कांपता है या नहीं कांपता? अल्लाह अकबर। शायर उसी की तरफ इशारा कर रहा है। अभी तक अहले बातिल पर उमर का रोब तारी है, उमर का तज़किरा आते ही गुम शैतान हो जाए। हुजूर क्या फरमाते हैं, जिस रास्ते पे मेरा उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ के, ये हदीस मुबारक है, फरमाया जिस रास्ते पे मेरा उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है, गुम हो जाता है वहाँ से। सब कह दो सुभान अल्लाह।
عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، ابھی تک اہل باطل پر عمر کا روب طاری ہے، عمر کا تذکرہ آتے ہی گم شیطان ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، عمر فاروق کے نقش قدم اپناؤ اے لوگو، سب کہو انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم کا نقش قدم اپنانا چاہیے نا۔ کفر بھی مانتا ہے، ہاں آج عمر لا کے نام سے غیر مسلموں نے دیکھو کتنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں، تو شاعر کہتا ہے عمر کا نقش قدم اپناؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر فاروق کے نقش قدم اپناؤ اے لوگو، کہ جنت میں چلے جانا بہت آسان ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے، اور اس کے نور کے میں نے اس کے گنبد دیکھے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ 10 مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان میں دوسرا نام عمر کا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے عمر فاروق کے نقش قدم اپناؤ اے لوگو، کہ جنت میں چلے جانا بہت آسان ہو جائے، عمر کا ذکر ہر دم باعث برکت سعادت ہے۔ کیوں جی سیدنا فاروق اعظم کا نام باعث برکت ہے یا نہیں؟ باعث سعادت ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنے بچے کا نام عمر رکھے تو انشاءاللہ وہ بھی جلالی بنے گا، وہ بھی غیرت مند بن۔ دین کے اندر غیرت ہی تو اصل چیز ہے، حمیت اور غیرت ہی تو اصل چیز ہے، اور اللہ عمر جیسی پھر ان کو غیرت نصیب بھی کر دیتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے عمر کا ذکر ہر دم باعث برکت سعادت ہے، عمر سے بغض رکھے جو وہ دل ویران ہو جائے، عمر سے بغض رکھے جو وہ دل ویران ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، عمر کے کام کی مدحت میں جان قربان ہو جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اور پھر میرے محبوب نے نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی، اور پھر اس دن سے لے کر آج کے دن تک بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں متعدد مقامات، بعضوں نے 11 کہا، بعضوں نے 7 کہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 کے قریب مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ جہاں پر فاروق اعظم نے فرش پر رائے دی، عرش بری سے قرآن بن کے اترا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔